السلام علیکم history.com کے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، محمود غزنوی سیریز میں آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس واقعے تک پہنچے تھے کہ محمود نے اسماعیل کو خط لکھا تھا اور اسماعیل نے خط پھاڑ دیا تھا۔ محمود غزنوی پر مورخوں نے الزام عائد کیے ہیں، تاہم اس واقعے کے حوالے سے تمام مورخ اتفاق کرتے ہیں کہ جنگ سے پہلے دونوں بھائیوں کی فوجیں جب ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونے والی تھی تو اس وقت محمود نے ایک بار پھر اپنے بھائی اسماعیل کے نام ایک قاصد روانہ کیا کہ وہ جنگ سے باز آ جائے اور جو پیشکش کی تھی اسے قبول کر لے۔ جنگ بیکار ہے اور اس میں بہت سے بندے مارے جائیں گے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بھائی اسماعیل نے اس آخری پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ امیر سبکتین نے جو طاقت جمع کی تھی، جو فوج بنائی تھی، اب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹوں میں بٹی ہوئی فوج ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھی۔ بہرحال مقابلہ ہوا اور نتیجہ وہی نکلا جس کی محمود کو امید تھی۔ فتح اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ اسماعیل کو زبردست شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگا اور غزنی کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ شکست کے بعد شاید اس کے دل کوئی امید باقی تھی کہ محمود اس کا تعاقب نہ کرے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ اس امید سے قطع نظر اسماعیل کو خود یہ خیال نہ آیا اور نہ ہی اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اب بھی وہ محمود سے صلح کر لے اور اس کی طرف خود ہاتھ بڑھانے میں پہل کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً اسے اس انجام سے دوچار نہ ہونا پڑتا جس کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ محمود قصہ زمین برسر زمین ہی ختم کرنے کا عادی نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ چونکہ اسماعیل نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی تھی اور جنگ کی دعوت دی تھی اور اس لیے اسے اب اس کے حال اور مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ محمود نے غزنی کا رخ کیا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جس میں اسماعیل نے پناہ لے رکھی تھی۔ قلعے کی مضبوط فصیلیں اور قلعے کی فوج بھی محمود کا راستہ نہ روک سکی اور اس نے غزنی کا قلعہ فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی غزنی کا تحت بھی۔ محمود نے اپنے بھائی کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا۔ اس زمانے میں تخت کے وارثوں اور حریفوں کو قتل کرنا بہت معمولی سی بات سمجھی جاتی تھی۔ اسماعیل نے نہ صرف اس کی پیشکش کو 2 بار ٹھکرایا تھا بلکہ اس کے ساتھ جنگ بھی لڑی تھی، جس میں اگرچہ کم ہی صحیح لیکن محمود کا بھی نقصان ہوا تھا۔ اس لیے اگر وہ اسے قتل کر دیتا تو اسے کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا، لیکن محمود نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اسماعیل کو قید کر کے جرجان بھجوا دیا اور اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کو تیار نہ تھا۔ نصر اس کا بھائی تھا اور اس نے محمود کا ساتھ دیا تھا، اس لیے محمود نے نصر کو نشا پور کی افواج کا افسر اعلیٰ بنا دیا اور خود بلخ میں امیر سبکتین کے تخت پر بیٹھا۔ اب اس کا کوئی حریف نہ تھا۔ محمود غزنوی کی عمر 30 برس تھی جب وہ بلخ کے تخت پر بیٹھا۔ اگرچہ اس عمر کے حکمران کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی لیکن محمود غزنوی یقیناً دوسرے حکمرانوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی اور میدان جنگ اور حکمرانی دونوں کا بھرپور تجربہ تھا۔ اگرچہ وقتی تقاضوں کی وجہ سے اپنی موت کے وقت سبکتین کو اسماعیل کو اپنا جانشین بنانا تھا، اس کے باوجود جب محمود نے اس کے حق کو للکارا تو اس کے عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں نے اس کا ساتھ دیا اور امراء نے بھی اس سے بغاوت نہیں کی۔ عوام نے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل نے اپنے والد امیر سبکتین کے ساتھ کئی معرکوں میں حصہ لیا تھا، نہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے برعکس محمود کئی معرکوں میں حصہ لے کر اپنے آپ کو مرد میدان ثابت کر چکا تھا۔ اس کے بعد خراسان کے نظم و نسق بہتر کر کے اس نے لوگوں کو بہت اچھا تاثر دیا تھا۔ کیا عوام، کیا امراء سب یہ سمجھتے تھے کہ امیر سبکتین کی اولاد میں صرف محمود ہی ایسا فرد ہے جو اس قابل ہے کہ اپنے باپ کی سلطنت کو مضبوط کر سکے اور اسے ہر طرح کے خطروں سے محفوظ رکھ سکے۔ اس لیے امراء نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ آنے والے دور نے ثابت کر دیا کہ محمود واقعی حقیقی معنوں میں تخت و تاج کا وارث تھا اور اس کا انتخاب غلط نہیں تھا بلکہ صحیح انتخاب تھا۔ محمود نے تخت نشین ہوتے ہی ان توقعات کو پورا کرنا شروع کر دیا جو اس سے وابستہ کی گئی تھی۔ محمود بڑا مردم شناس اور صاحب بصیرت تھا۔ اس نے تخت نشینی کے ساتھ جن ارکان سلطنت کا انتخاب کیا وہ بے حد موزوں تھا۔ اسے سب نے سراہا اور اس سے بھی عام طور پر یہ سمجھا گیا
کہ غزنی سلطنت بہت ترقی کرے گی اور اسے وسعت ملے گی۔ محمود غزنوی کا انتخاب، اس کا بہترین تخت نشین ہونا اور اس نے جن ارکان سلطنت کا انتخاب کیا، یہ سب اس امر کی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ غزنی کا مستقبل انتہائی تابناک اور شاندار ہے۔ غزنی کی سلطنت کی تاریخ بہت مختصر سی۔ 351 ہجری میں اولپتگین نے اسے قائم کیا اور 15 سال تک وہ خود حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد 1.5-2 برس تک کا زمانہ ابو اسحاق کا دور اقتدار تھا۔ ابو اسحاق کی موت کے بعد امیر سکپتین نے تخت سنبھالا، جس نے 21 سال تک حکومت کی۔ یوں جب محمود غزنوی اس سلطنت کا حکمران بنا تو اس سلطنت کی عمر 37 برس یا 39 برس سے زیادہ نہ تھی۔ محمود غزنوی سربراہ تخت ہوا تو غزنی سلطنت کو ایسا عروج حاصل ہوا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہ ہو سکا۔ نہ صرف فتوحات کا ایک شاندار دور شروع ہوا بلکہ علم و فنون میں بھی ایسی ترقی ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں یہیں سے دوبارہ آگے کی کہانی سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔